ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چیونٹی ہوا کرتی تھی. وہ اس قدر مصروف رہتی تھی کہ جیسے کسی لمبے سفر پر جانے کی تیاری ہو. لوگ اسے دیکھ کر تجسس میں پڑ جاتے تھے اور اس سے پوچھتے تھے کہ کہاں جانے کی تیاری ہے. چیونٹی سینہ تان کر کہتی تھی کہ حج پر جانے کی تیاری ہے. یہ سن کر سب حیران رہ جاتے تھے اور مسکراتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے تھے. لوگ اس سے کہتے تھے کہ تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں اور نہ ہی اتنی لمبی زندگی کے سفر کر سکو. اور چیونٹی جواب دیتی تھی کہ کوئی بات نہیں، کم سے کم حج کے راستے میں تو مروں گی. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. اندازے سے کسی کی ہستی کو مت ناپیے، کیونکہ ٹھہرے ہوئے دریا اکثر گہرے ہوا کرتے ہیں. اگر آپ سوتے سمے پیسے نہیں کما سکتے ہو تو آپ کو مرتے دم تک کام کرنا پڑے گا. اوقات سے بڑے دکھاوے انسان کو قرض میں ڈوبا دیتے ہیں. ٹھیک ہوں، یہ تو ہم کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پریشان ہوں، یہ کہنے کے لیے کوئی بہت خاص چاہیے. اگر کامیاب بننا ہے تو منزل پر نظر رکھو. کووں کے ٹوکنے سے چیل رکا نہیں کرتے. وقت اور قسمت پر کبھی گھمنڈ مت کرنا، کیونکہ صبح ان کی بھی ہوتی ہے جن کے دن خراب ہو. کسی گھٹیا انسان کے ویوہار کے کارن اپنے من کی شانتی کو نہ کھوئے. کوئی ضروری تو نہیں کہ ہر بار شریر کی جانچ میں خون، کیلشیم، وٹامن، منرل یا انیہ ہی گھٹتے ہوں. کبھی کبھی ویکتتو کی بھی جانچ کروانا چاہیے. کیا پتا دیا، کرونا، مانوتا، دوستی، ویوہارکتا یا انسانیت بھی گھٹ رہی ہو. گل رنگی تو شناسائے خراش عقدہ مشکل نہیں ہے. گل رنگی تیرے پہلو میں شاید دل نہیں. زیب محفل ہے شریک شورش محفل نہیں. یہ فراغت بزم ہستی میں مجھے حاصل نہیں. اس چمن میں سراپا سوز و ساز آرزو اور تیری زندگانی بے گداز آرزو. توڑ لینا شاخ سے تجھ کو میرا آئیں نہیں. یہ نظر غیر از نگاہ چشم صورت بھی نہیں. امتی امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. کون سی امت؟ جنہوں نے شراب کے اڈے چلائے، جنہوں نے زنا کے اڈے چلائے، جنہوں نے جوے کے اڈے چلائے، جنہوں نے سود پہ کاروبار کی، جنہوں نے ظلم و ستم کیے، جنہوں نے نمازیں چھوڑی، جنہوں نے روزے چھوڑے، ماں باپ کو تنگ کیا، بیوی بچوں کو تنگ کیا، بھائیوں کے حق مارے، لوگوں کے حق مارے، ساری زندگی جھوٹ بولے، کوئی خیر کا کام نہ کیا. ہر وار نبی کے سینے پر ہے. جب امتی جھوٹ بولتا ہے تو نبی کے سینے میں جا کے وار پڑتا ہے. جب وہ ظلم کرتا ہے نبی کے سینے پہ. کچھ تو سوچو کدھر جا رہے ہو اور کیا کر رہے ہو. خاموش ہو گیا نا اپنی تذلیل پہ، اپنی بےزتی پہ. منافقوں کے آگے جس نے خاموشی کا اظہار کر دیا ہے اس سے بڑا طاقتور آدمی نہیں ہے. وہ تمہیں وہاں پہ گرائے گا جہاں تمہاری سوچ بھی نہیں ہوگی. تمہاری کشتی وہاں ڈوبے گی جہاں پانی کم تھا، جہاں پانی ہوگا ہی نہیں. یہ تمہارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے اس بات پہ کہ جس کو تم نے گرانے کی کوشش کی ہے، اگر اس نے صبر کر لیا ہے، تم اس کی صبر کی زد میں آ چکے ہو. صبر تو عرش ہلا دیتا ہے. صبر والے عرش تک پہنچے ہیں. صبر والوں کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے. صبر والوں کو کیسے گرا پائیں گے؟ صبر کرنے والے ابھی بھی موجود ہیں.